اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلمہ کے جتنے مرد، عورتیں، بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، تمام کے درجات بلند فرمائے، قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک شفاعت سے مالا مال فرمائے۔ اور جتنے لوگ گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، رب تعالی تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا کافی ٹائم سے میرے پاس سوال تھا سورۃ الشمس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں دو طریقے آپ کو بتاؤں گا سورۃ الشمس کے حوالے سے، کیونکہ میرا ایک معاملات ہے، میرا ایک رول ہے، جس چیز کی میں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوئی تو میں اس کو نہیں بتاتا۔ سورۃ الشمس کی زکوٰۃ بھی میں نے نہیں ادا کی ہوئی، لیکن میرے بزرگوں کی طرف سے جو مجھے پیغام ملا ہے میں ان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ جب کوئی بھی آپ کا سوال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ میں نہیں ادا کر چکا ہوتا تو اپنے بزرگوں کو میں بتا دیتا ہوں، وہ جیسے مجھے حکم دیتے ہیں تو میں اس پر ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ تو میرے لیے دعا کریں گے، جیسے پختوں میں کیا ہے، پختوں کے وایا نن زما طبیعت ڈیر خراب دے، بس مصروفیت، تھکاوٹ اور نیند کا پورا نہ ہونا، اس کی وجہ سے بہت سارے ڈسٹرب ہوں، ابھی بھی بہت سارے معاملے، بس اس کو ہنس کے گزار دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے ہنستا مسکراتا تمام امت کو رکھے۔ تو معزز خواتین و حضرات، دو طریقے آپ کو بتاؤں گا سورۃ الشمس کے حوالے سے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو چلہ ہے الشمس کی زکوٰۃ، یہ بامعقل نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ ہوگا، اللہ رب العزت کی رحمتیں بہت سارے آپ کے اوپر برسیں گے، دنیا آخرت کے معاملات اس سے آپ کے حل ہو جائیں گے، اور جس مریض کو آپ دم کریں گے، جس معاملات کے اندر جائیں گے، انشاءاللہ اس کا پریشر، اس کا روپ آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ اس کے اندر پسند کی شادی ہے، نچا کی ہیں، وہ بھی کروانا چاہیں گے تو وہ بھی اسی صورت کی برکت سے ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ لیں، ایک لائن پڑھ لیں، دو حرف پڑھ لیں، آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اگر ہو سکے تو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ ہم سے کیا چاہتی ہے اور ہم کس چیزوں کے اندر مست ہیں، اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، اللہ رب العزت اس کے اندر قسمیں اٹھا رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت اپنے عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اللہ رب العزت ان کو کیسے تباہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ اس صورت کو یاد کرنی ہے، آپ کے تلفظ اچھے ہونے چاہیے، آپ کی تجوید قرات اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر آپ عملیات کے اندر ناکام ہوتے ہیں، وہ آپ کو رزلٹ نہیں ملتا، کیونکہ یہ عملیات کی دنیا ہے، اس کے اندر آپ کو جاگنا پڑتا ہے۔ جنات کو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو جنات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنات کو صرف آخری ٹائم میں آپ کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ حصار کر چکے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر چکے ہوتے ہیں یا ادا کرنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، اس وقت ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ابھی اس کے تابع ہونا ہے، اس کی غلامی میں جانا ہے، اس کا پابند رہنا ہے، تو اس وقت وہ آپ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جب آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ویسے آپ کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے، جتنا آپ قرآن پاک کو عشقی انداز میں پڑھیں گے، آپ صاف ستھرا کر کے پڑھیں گے تو جنات خود آپ کے اوپر عاشق ہو جائیں گے۔ اگر آپ دنیا داری کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس میرے پاس جن آ جائیں، اور حقیقت میں آج کل کے دور میں 2023 میں لوگ اس کے اندر ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، ہم یہ کہتے ہیں بس جن آ جائیں، پری آ جائے، موکل آ جائے، اس کے بعد جی کوئی حضرات آ جائیں، اس کے بعد ہم دولت کمائیں گے، کیا کریں گے۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، بعض اوقات میں اپنے جب شاگردوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، میں اس کو کچھ بات کر رہا ہوں تو آگے سے جواب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ کچھ بہت سمجھدار شاگرد بھی ہیں جو اشاروں کو سمجھتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اور یہ کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو میں اپنے بزرگوں کو بڑا تنگ کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ لطیفے قسم کے شاگرد اللہ نے کچھ مجھے عطا کی ہیں، اللہ خیر سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائی،
सूरत शम्स के जो दो तरीके हैं, एक तो आप इसको नौचंदी जुमरात से करें और एहराम के अंदर करें, मुकम्मल आप चिल्ले की शक्ल के अंदर करें, मुकम्मल जलाली जमाली परहेज़ के अंदर करें तो वो सबसे बेहतर है। आपने इसको 1 लाख की मिकदार में पढ़ना है, 1.25 लाख की मिकदार में, सॉरी 1,25,000 मरतबा आपने 41 दिन के अंदर पढ़ना है। इसके अंदर आपने 2 नशीस्तें बनानी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ 3100 कुछ मरतबा तकरीबन इसकी तादाद बनती है, ये 3000 से ऊपर बनती है। 3100 अगर आप बनाते हैं इसकी तादाद तो वो आप सही सिमत पर चले जाते हैं। अब रोज़ाना 3100 मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा ख़तरनाक वज़ाइफ हमने किए हैं और हमें पता है कि कितना टाइम लगता है। लेकिन जो सही पढ़ने वाला होता है वो बाज़ू का थक जाता है, या नींद की कैफियत गुनुदगी आ जाती है, या बहुत सारे मामलात इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपने इसकी 2 नशीस्तें करनी। अगर आप 41 दिन आप पाबंद हो जाते हैं, एक जगह पर इतकाफ़ हो जाते हैं, मुतकिफ़ हो जाते हैं, पाबंदियों का ख्याल करते हैं, तो उसके अंदर हजरात बिल्कुल आते हैं। बुज़ुर्ग भी यही फरमा रहे थे, जब आप 41 दिन का अमल करेंगे उसके अंदर हजरात ज़रूर आएंगे। जो आप 21 दिन के अंदर करते हैं, 7 दिन के अंदर करते हैं, अगर आप 3 दिन के अंदर भी इसको 1.25 लाख की मिकदार पढ़ लेंगे तब भी आप इसके आमिल बन जाएंगे। उसकी ताकत आपको ज़रूर मिलेगी, रूहानियत ज़रूर मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास ख़जाने आपके ऊपर खुलेंगे, ख़ास रहमतें आपके ऊपर बरसेंगी। लेकिन मुशाहिदात भी बाज़ुकात 21 दिन के अंदर भी हो जाते हैं, 11 दिन के अंदर भी इसके अंदर हो जाएंगे, 7 दिन के अंदर भी हो जाएंगे, 3 दिन के अंदर भी हो जाएंगे। ये सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर 7 दिन में अगर आप 1.25 लाख में पढ़ सकते हैं तो तब ठीक है, 11 दिन में पढ़ सकते हैं तब ठीक है, 21 दिन में पढ़ सकते हैं तो तब ठीक है। लेकिन मेरा जो ज़ाती मशवरा आपको है 41 दिन का अमल किया करें, क्योंकि अमलियात के अंदर जितने आप अपनी बुनियादें मजबूत रखते हैं पुत्र, उस वक़्त फिर कोई भी जिन्नात, कोई भी हजरात आपको कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे कंधे इतना शदीद दर्द कर रहे हैं एक मरीज़ की वजह से, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ भी है और बुखार भी बहुत तेज़ है। खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा देंगे, ये रोज़ाना का काम है। तो यही वजह है कि मैंने जितने भी वज़ाइफ किए मैंने 3 दिन के अंदर तकरीबन कोई ज़कात नहीं निकाली। ये मैं हरमैन शरीफैन के एक सफ़र पर था तो मैंने 7-7 दिन की 2 ज़कातें निकाली हैं। एक हरम शरीफ में काबतुल्लाह के बिल्कुल सामने बैठ के हराम के अंदर, दूसरी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना हुज़ूर के कदमों के बिल्कुल सामने बैठ के एहराम के अंदर, वो भी 7 दिन की ज़कात। मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी की 2 ज़कातें ऐसी हैं जो बिल्कुल कम टाइम के अंदर मैंने निकाली हैं, वरना मैं इसका पाबंद नहीं हूँ। मैं कहता हूँ 41 दिन का, वरना कम अज़ कम 21 दिन की ज़कात तो ज़रूरी है। या इससे पहले एक ज़कात मैंने निकाली थी या शमालूनी की, वो 24 घंटे के अंदर मैंने उसको मुकम्मल किया था। इसके अलावा मुझे मेरे रिकॉर्ड में शायद याद नहीं, हो सकता है मैं भूल गया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। तो अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर आपको हिसार की पाबंदी करना पड़ेगी। सारे मामलात जितने लवाज़मात हैं जलाली जमाली के हवाले से वो आप करेंगे। फिर आपको पता है कि आपने उनको तस्खीर कैसे करना है, मुआहिदा कैसे करना है, उसकी भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन आपने इसके अंदर अगर आप 41 दिन का इसको अमल करेंगे तो आप 2 नशिस्तें बनाएंगे, 3 भी आप इसकी नशिस्तें बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह की नमाज से आप ज़ोहर की नमाज तक इसको पढ़ें, या फिर ज़ोहर की नमाज तक आप जब इसको पढ़ेंगे ज़ोहर से असर तक आप आराम करें, फिर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के शुरू करें, इशा की नमाज आपकी उसी के अंदर आ जाए, फिर आप रात को 12 बजे तक वो कर लें इसकी दूसरी नशिस्त। उसके अंदर आप थोड़ा सा चाय पानी वगैरह पी सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर नहीं पिएंगे। अगर 41 दिन का अमल करेंगे तो मुकम्मल जलाली जमाली परहेज़ है, तो आपने उसके अंदर पानी पी सकते हैं, वज़ू ताज़ा कर सकते हैं, सारे मामलात। अच्छा, इस चिल्ले को करते हुए आपने इसके अंदर जब हिसार लगाएंगे उसका उस वक्त तसव्वुर रखेंगे कि खुदा न खास्ता अगर आपका वज़ू टूट जाता है तो आप वज़ू के लिए जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि आप कहें जी कारी साहब ने कहा कि वज़ू तो आप हर 10-15 मिनट के बाद फिर वज़ू करते रहें, तो मेरा पुत्र फिर ये चिल्ला नहीं रहेगा, फिर ये आपकी तबाही और ठुकाई हो जाएगी इसके अंदर। और सही किस्म के आप कद्दू या फुटबॉल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, या फिर जहाज़ बन जाएंगे इस चिल्ले के अंदर। तो आपने इसका एहतियात ज़रूर करना है। अगर आप 3 दिन के अंदर करते हैं तो फिर भी आप इतकाफ़ कर लेंगे, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि 3 दिन के अंदर आपने 1.25 लाख मरतबा इसको पढ़ना है। तो लग पता जाता है उस वक्त 1.25 लाख मरतबा 3 दिन में अगर आपने पढ़ना है, या 7 दिन के अंदर पढ़ना है। 7 दिन के अंदर आप पढ़ते हैं, 21 दिन के अंदर पढ़ते हैं तो इतकाफ़ की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम जो आपको मिले आप नशिस्त बना लें, 1 नशिस्त बनाएं या 2 बना लें, जैसे आपको मुनासिब हो। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, कोई ज़्यादा डरने वाली घबराने वाली ज़रूरत नहीं। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन ये भी है, आप इसको ऊँचा भी पढ़ सकते हैं, आहिस्ता भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं हकीकत आपको बताऊं, जितने चिल्ले मैंने किए हैं, मैंने जो आवाज़ के साथ कुरान शरीफ को पढ़ा है, जो सूरतों को मैंने तिलावत किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे गरीबी के तौर पर बड़े हज़रात दिए हैं। मैं हैरान होता हूँ। बाज़ औक़ात एक मैंने अमल किया था,
تو میرے بزرگ اس میں کہتے تھے کہ یہ باموکل تو ہے لیکن اس کے اندر صرف مشاہدات آپ کے ہوں گے لیکن حاضری نہیں ہوگی۔ آپ یقین کریں گے 4 لوگوں کی حاضری میرے ساتھ ہوئی تھی اور خود مجھے کہتے تھے شاہ صاحب اسا تواڈے نال راونے بس تواڈے نال ہی ودے راسوں۔ تو میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ جب قرآن کریم کو آپ دل سے پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو گریبی میں ملتے ہیں۔ اور گریبی کی یاد آیا، گریبی سے بڑی چیزیں مل جاتی ہیں۔ بعض اوقات جب سفر میں جاتے ہیں، ایک مریض کا بتاتے ہیں تو آگے سے 10 مریض خواتین اکٹھے کیے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپر دیر سے واپسی آ رہا تھا تو بہت زیادہ برف باری تھی، تو میرا جو خلیفہ ہوتا ہے سیف الرحمان خان، اللہ اس کو لمبی زندگی تھے، میرا وہ بھائی ہے اور بڑی میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو وہ ایک بہن سامنے آئی، کہتے قاری صاحب بس 1 منٹ میری بات سنیں، یو منٹ زما خبر ہوا ہو رہا۔ میں نے کہا جی یار، میں نے اس کو بتایا خیر اپنے خلیفہ کو، میں نے کہا یہ بہن چال کر رہی ہے، اس کے ساتھ نہیں جانا۔ کہتا ہے نہیں قاری صاحب یہ ہے وہ، بڑی محبت سے کہہ رہے، اس نے صرف چائے بنائی ہے، صرف چائے۔ میں نے کہا پتر اس نے بہت سارے مریض اکٹھے کر رکھے ہیں، یہ صرف ہمیں بلا رہی ہے اور 2 دن مجھے یہاں پر لگ جائیں گے۔ کہتا ہے قاری صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا پتر میں آپ کو بتا رہا ہوں چلو۔ تو وہ بہن لے کر گئی، آپ یقین کریں گے تقریباً 150-200 اس نے خواتین بچے پتہ نہیں کیا کیا مریض اکٹھے کیے ہوئے تھے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ایک سسٹم ہوتا ہے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دا سوکھ دے، تو یہ کون ہے؟ تو پھر آگے وہ بتاتے ہیں دا دم والا ماما دے، تو وہاں پر دم والے ماما کے نام سے پکارتے ہیں، یا حکیم صاحب دے، تو اس طرح بھی اس کو پکارتے ہیں۔ تو آج میرا دل کر رہا مسکرانے کا، کیونکہ جب آدمی کی طبیعت خراب ہو تو اس وقت مسکراتا ہے تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ جس وقت اسی ٹائم جتنی تکلیف کے اندر میں ہوں، میرے جتنے کندھے درد کر رہے ہیں شدید قسم کے، اللہ نے بس برداشت دیا ہوا ہے تو سارے معاملات میں کر رہا ہوں۔ تو اپنے دکھ کو بھی، بیماری کو بھی انجوائے کرنا چاہیے۔ تو معزز خواتین و حضرات وہاں پر پھر ہمارے 2 دن لگے تھے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں گریبی کے اندر فری میں مل جاتی ہیں تو اس کا احساس دوسرے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ اس کا ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ خیر اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب آپ اس کے عامل بن جائیں گے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو 71 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں مدامت کے طور پر، یا پھر 110 کی تعداد میں آپ اس کو وظیفے میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ کا مثال کے طور پر آپ کا کوئی کام پھنس چکا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 110 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے خاص دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے معاملات بہتر فرما دیں گے۔ اسی طرح کسی کی میاں بیوی کا مسئلہ، اچھا اس کے اندر جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہوں گے وہی 4 چیزیں، تیل پانی نمک چینی، یہ 4 چیزیں آپ اس کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے معاملات آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے جو میرے بھائی کا زکوٰۃ کے حوالے سے سوال تھا آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جو زکوٰۃ اس کے اندر نکالنی ہے سارے دن بتا دیے، 3 دن کا بتا دیا، 7 دن 11 دن، تعداد اس کی یہی رہے گی، لیکن ٹائم آپ نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر 41 دن والا عمل بھی کرتے ہیں، اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کی 2 نشستیں بنا لیں، وہاں پر جا کے بیٹھیں، خوشبو، آپ کا کمرہ الگ ہونا چاہیے، اس کمرے کے اندر پھر کسی نے جانا نہیں چاہیے، یہ آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے عامل بن جائیں گے۔ اور اس کے اندر مزے کی بات بتاؤں، جو سورت الشمس کی زکوٰۃ بزرگوں نے مجھے بتائی، اس کے اندر خوب کے تعویذ آپ کے بڑے چلیں گے، اس کے تعویذ پر کبھی دوسری ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں، ایک ہی جن جان ہے تو سارے کام تو مجھ سے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ بس زما د پارا خاص دعاؤں کا اللہ رب العزت ماتا شفا ورکے یا ورکوم، پتہ نہیں پختوں کے وایا کیسے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔